السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ مغل لنک آپ نے بھیجا ہے۔ بریلوی مولوی صاحب سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب ہم تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لے کر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب جو صورتحال سب سے پہلے ویڈیو میں نظر آ رہی ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سوال اور یہ جواب دونوں پلانٹڈ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں 12 سوال ہونے تھے اور پہلے سوال پر اس مولانا کی ٹیبل پر صحیح بخاری بھی موجود ہے، مسلم بھی موجود ہے اور نسائی بھی موجود ہے، یا بخاری اس نے موبائل سے لے لی اور مسلم اور سنن نسائی ٹیبل پر بھی باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نہایت آسان ہے۔ بریلوی مولوی اصل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اہل حدیثو، اگر تم مالک بن حویرث کی پوری حدیث پر عمل کرتے ہو تو پھر سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرو۔ یہ ایک عام اعتراض ہے۔ یہاں تو اس ویڈیو کے اندر یہ پلانٹڈ ایک نظام بنا دیا گیا، ورنہ بریلوی، دیوبندی، چشتی، قادری، سہروردی، حیاتی، مماتی، ربڑی، پتھری، بہت سارے بے وقوف اور احمق لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں تو رفع الیدین کا کرنا تو 2 سجدوں کے درمیان میں بھی ثابت ہے، تو غیر مقلدو تم 2 سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ سادہ سا ایک اعتراض ہے، اور یاد رکھ لیں کہ یہ اعتراض کبھی بھی ایسا شخص نہیں کرے گا جس کے اندر 2 باتیں موجود ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ عالم دین ہو، علم اس کے اندر موجود ہو۔ وہ کبھی بھی سنن نسائی کی مالک بن حویرث کی حدیث کو لے کر یہ نہیں کہے گا کہ اہل حدیثو تم 2 سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو، اگر اس کے پاس علم موجود ہے۔ نمبر 2 وہ بندہ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اہل حدیثو مالک بن حویرث کی روایت کے اندر 2 سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین موجود ہے تو تم کیوں نہیں کرتے ہو۔ آ گیا معاملہ سمجھ؟ اب میں بتاؤں گا کہ یہ 2 باتیں میں نے کیوں کہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 سجدوں کے رفع الیدین کا یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے، تو ہمارا جواب یہ ہے، ہمارا جواب ان دیوبندی اور بریلوی دونوں حضرات سے یہ ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ اگر پوری حدیث پر عمل کرتے ہو تو پھر 2 سجدوں کے درمیان میں موجود رفع الیدین پر بھی عمل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، ایک اعتراض یہاں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو مالک بن حویرث کی روایت ہے نا، اس روایت کے اندر تیسری رکعت کے آغاز کا رفع الیدین کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، اہل الحدیث نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کسی چیز کا حکم ایک آیت کے اندر پورا ہو یا ایک حدیث کے اندر پورا ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں، روزے کو دیکھتے ہیں، نماز کو دیکھتے ہیں، اور عشر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور حلال اور حرام کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو یہ نہ تو پوری ایک سورت کے اندر ہے، نہ پوری ایک آیت کے اندر ہے، نہ پوری ایک حدیث کے اندر ہے۔ ہر چیز کے جو احکامات ہیں وہ مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ بابا جی آدم اور اماں جی حوا کا جو معاملہ تھا نا وہ ایک آیت یا ایک سورت میں دکھاؤ تو میں مانوں گا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے، وہیں سورۃ طٰہٰ ما انزلنا کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ جنت کا پھل ممنوع ہونا اور اس کا کھانا اور جنت سے نکال دیے جانا وغیرہ، تو کئی صورتوں کے اندر یہ قصہ موجود ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور کہیں پر اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ دغا ہے، دھوکہ ہے، فراڈ کرنا کہ جی آپ تو رفع الیدین
اہل حدیث جو ہم کرتے ہیں نا کہ نماز کے آغاز میں کرتے ہیں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھ کر، اور تیسری رکعت کے آغاز میں، تو یہ رفع الیدین سارا ایک حدیث میں دکھاؤ۔ عالم بندہ یہ کبھی بات نہیں کرے گا، ایک نمبر کا جاہل ہوگا یا دغے باز ہوگا وہ یہ کہے گا۔ مثال کے طور پر اگر زید یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ تب دوں گا جب زکوٰۃ اور عشر کے سارے احکامات ایک حدیث کی کتاب میں یا ایک قرآن کی صورت میں دکھاؤ، ورنہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسا ہم کر سکیں گے؟ جواب ہے کہ ہم بتائیں گے کہ حضرت صاحب زکوٰۃ کے احکامات مختلف آیات کے اندر، احادیث کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہے کہ نہیں میں تو زکوٰۃ تب دوں گا جب زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ساری باتیں ایک حدیث میں اور ایک صورت میں آ جائیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس بندے کی نیت میں فطور ہے، یہ زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو بریلوی دیوبندیوں کی نیتیں خراب ہیں، یہ رفع الیدین کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کیسے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دیوبندی بریلوی جو حضرات ہیں نا، ان کی نیتوں کے اندر فطور ہوتا ہے، نیت پوری کی پوری بدبودار ہوتی ہے، الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی کرپا فرما دے وہ حدیث سن کر پڑھ کر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مصطفیٰ عرفان مغل صاحب آپ نے لنک بھیجا ہے نا، اس بریلوی کا وہی حال ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود اللہ نے یہود کا حال بیان کیا، پلس دیوبندی بریلوی کے سارے یہ شامل کر لیں۔ کیسے؟ اب میں جو فقہی طور پر یہ بات کر رہا ہے نا وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان کی صورتحال دیکھ لیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، میں شارٹ کروں گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم کیا ہے۔ یہودیوں نے پہلی بات کیا کہی؟ اتتخذنا ہزوا، سرکار آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہنسی مذاق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ پھنس تو گئے ہیں، چلیں جی، انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ بریلوی دیوبندی کعبے کے رب کی قسم وہ لوگ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرنا چاہتے، نہ رفع الیدین ہونے دیتے ہیں۔ اس لیے اعتراض کریں گے وہ جی مالک بن حویرث کی پوری حدیث پر عمل ہے، مالک بن حویرث کی حدیث بخاری میں اتنی ہے، مسلم میں اتنی ہے، سنن نسائی میں اتنی ہے، اور اس پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحکیم لگی ہے، اور علامہ البانی نے مالک بن حویرث کی نسائی کی روایت کو صحیح بھی کہا ہے۔ تو سن لو، میں محمد اقبال بھی کہتا ہوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہو گئے نا، میں اقبال عیدگاہ قاضیاں والی سے زندہ بیٹھا ہوا میں بھی کہتا ہوں کہ مالک بن حویرث کی تینوں روایتیں صحیح ہیں، جو بخاری میں ہے وہ بھی صحیح ہے، جو مسلم میں ہے وہ بھی صحیح ہے، جو نسائی میں ہے وہ بھی صحیح ہے، جس میں سجدوں کے رفع الیدین کا ذکر ہے، اور ہم کرتے کیوں نہیں ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں، یہودیوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرے، ذرا پوچھئے کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی بچی ہو۔ اللہ اکبر۔ اوانم بین ذالک، بوڑھی اور بچی کے درمیان کی ہو، برابر عمر کی ہو۔ اب یہودیوں نے کہا پھنس گئے، پھر کہنے لگے ما لونہا، ذرا اللہ سے پوچھئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ یہی اعتراض ہے نا کہ مالک بن حویرث کی حدیث پر پورا عمل ہے، تو نسائی میں سجدوں کے رفع الیدین کا ذکر ہے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور گہرا زرد رنگ ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے کہا، پھر پھنس گئے، کہا اللہ سے پوچھئے گائے کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، اللہ اکبر، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو اور زمین میں ہل چلانے والی، کھیتی کو پانی پلانے والی بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ یہ تھا یہودیوں کا حال۔ اچھا، یہاں مزے کی بات کیا ہے، یہودیوں نے مجبور ہو کر جب کوئی سوال باقی نہ رہا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، گائے کو ذبح نہ کرنے کے ارادے کے باوجود انہوں نے بالآخر گائے ذبح کر دی۔ یہ دیوبندی بریلوی ایسے ہیں، یہ اس کے بعد بھی حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو یہ ان سے بھی بدتر ہوئے۔ اب آتے ہیں پیارے بھائی مصطفیٰ عرفان مغل صاحب کہ ہم اہل الحدیث مالک بن حویرث کی سنن نسائی کی روایت کے اس حصے پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ دو سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، دیکھیں کسی بھی ٹاپک پر عموماً بہت سی احادیث کے اندر، بہت سی آیات کے اندر، بہت سی صورتوں کے اندر اس کی ڈیٹیل بیان ہوئی ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر بخاری میں کانوں کی لو برابر کے ہاتھ نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، فروع اذنیہ، ٹھیک ہے، فروع کہتے ہیں کانوں کی لو، تو دیگر روایات کے اندر اور دیگر احادیث کے اندر وہ موجود ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ایک کتاب کے اندر ہے تو دوسرا مسئلہ دوسری کتاب کے اندر ہے، ایک حکم جو ہے وہ ایک صورت کے اندر ہے تو دوسرا حکم دوسری صورت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی چیز کا پورے کا پورا ایک ہی حدیث میں ہونا، یہ ایک باطل دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ وہ کرے گا کہ جس کے اندر جہالت ہو اور جو کمینہ پن رکھتا ہو، دغے باز ہو۔ عالم بندہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا۔ تو دیگر احادیث کے اندر کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنا اور کانوں کی لو برابر ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کرنا، یہ دیگر احادیث میں موجود ہے۔ اسی طرح پہلا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ مالک بن حویرث کی روایت میں تیسری رکعت کے آغاز میں تو رفع الیدین کوئی نہیں ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بخاری میں، مسلم میں موجود ہے، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت کے اندر موجود ہے کہ تیسری رکعت کے آغاز میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا۔ جیسے زکوٰۃ کا یا کسی اور رکن یا حکم کا ایک مسئلہ ایک حدیث میں آیا تو دو چار مسئلے دیگر حدیث کے اندر بیان ہو گئے۔ تو تیسری رکعت کے آغاز کا رفع الیدین وہ عبداللہ بن عمر کی بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ جناب حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت جو سنن نسائی میں ہے اور روایت بھی صحیح ہے، وہاں دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین ہے، اور اہل حدیث دو سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ جو رفع الیدین ہم کر رہے ہیں وہ دیوبندیوں بریلویوں تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہاری بدبختی کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ مکھیاں اور مچھر اڑانا ہے۔ تمہاری بدبختی، تمہاری نالائکی کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو کہتے ہو یہ تو شریر گھوڑوں کی پونچھ کی طرح ہاتھ ہلانا ہے۔ تو جو رفع الیدین اہل حدیث کر رہے ہیں کیا وہ بریلوی دیوبندیوں کو ہضم ہو گیا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، ہاضمے کی خرابی ہے۔ تو اگر ہم سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین کرنا شروع کر دیں اور مزید دیوبندی بریلوی حضرات کا ہاضمہ خراب ہو جائے تو ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے۔ ہمیشہ اچھا ڈاکٹر اور اچھا حکیم
پہلی دوائی کا رزلٹ دیکھتا ہے۔ جب آپ کو پہلی پھکی ہی آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہی ہے، آپ کو الٹیاں آ جاتی ہیں، کیا آ جاتی ہے، تو ڈاکٹر آپ کو دوسری دوائی کہاں چڑھائے گا؟ یہ جو رفع الیدین اہل حدیث کر رہے ہیں ان مذکورہ مقامات پر، یہ بریلوی دیوبندیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حملہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ شریر گھوڑوں کی پونچھ کی طرح حرکتیں کرنی ہیں۔ اور میرا فتویٰ نہیں ہے، میں تائید ضرور کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو عبد الرحمن مکی الحجازی صاحب ہیں، ہاں جی، مدرس حرم مکی، اور یہ تمام کا اتفاقی بات ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی توہین کرتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے، مرتد ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی جس سنت پر اہل الحدیث عمل پیرا ہیں، یہ دیوبندی بریلوی بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریر گھوڑوں کی پونچھ ہلانا ہے، تو ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی توہین۔ اب آئیے اس کا جواب۔ مالک بن حویرث کی سنن نسائی کی جو روایت ہے نا، مصطفیٰ اروان مغل بھائی، وہ صحیح ہے مگر شاذ ہے، شاذ روایت۔ اور یہ اہل علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس بریلوی کی محفل میں کھڑا یہ نوجوان شاید نہیں جانتا ہوگا، اس بریلوی کا بیان سننے والے عام جو بیچارے معصوم لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جس کا علم سے تعلق ہے، میں نے پہلے کیا بات کہی تھی کہ جس کے اندر علم ہو اور دیانت ہو وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ تم مالک بن حویرث کی پوری حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو سنن نسائی کے اندر جو الفاظ ہیں کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا، روایت صحیح ہے اور اس کے یہ الفاظ شاذ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے سے زیادہ صحیح اصح روایت کے خلاف ہیں۔ وہ روایت جو صحیح ہو یا وہ الفاظ جو صحیح ہوں مگر اپنے سے صحیح روایت کے خلاف آ رہے ہیں تو وہ شاذ ہوتے ہیں، اور شاذ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اہل علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک صحیح روایت جب اصح کے خلاف آئے تو وہ شاذ ہوگی، اور علم والوں پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب صحیح کے مقابلے میں اصح کے اندر کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے وہ 24 کیرٹ ہے، اور عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے لا یرفع بین السجدتین، نبی پاک علیہ السلام نے سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ ہے اصح۔ اور وہ جو روایت ہے نسائی کی کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا، یہ جو سجدوں کے درمیان کے الفاظ ہیں یہ شاذ ہیں، یہ اصح روایت کے خلاف ہیں، لہذا اہل حدیث سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ ایک آسان سی بات تھی جو علم والا بندہ جانتا ہے، لیکن جو بندہ جاہل ہو یا بددیانت ہو وہ یہ بات کبھی نہیں بتائے گا۔ وہ کہے گا کہ اہل حدیث و رفع الیدین سجدوں کے درمیان میں بھی تو کر لو اگر پوری حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اہل حدیث نسائی کی پوری حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے اس روایت کے صحیح ہونے کے بعد بھی۔ اور یہ رفع الیدین نبی پاک علیہ السلام کی نماز کی سنتوں میں سے ایک عظیم الشان سنت ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی نماز کی سنتوں میں ایک عظیم الشان سنت ہے، اور آج 2025 کے اندر اللہ ذوالجلال نے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق صرف اہل حدیث کو دی ہے،